السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے پیارا رمضان نشریات اور یہ ہے پیارا حسن سلوک افطار عمل کے ساتھ. ہمارے ایک دوست ہے جناب ذوالفقار عثمانی صاحب، آج کل امت میں کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت عرصے کام کیا. جرأت اخبار میں جب میں کام کرتا تھا تب میرے ساتھ تھے، پرچم میں میرے ساتھ تھے، جیو میں میرے ساتھ رہے. کافی بہت پرانے صحافی ہیں. انہوں نے بھی بڑی زبردست، عثمانی صاحب انہوں نے بھی ایک قول مجھے لکھ کر بھیجا، بلکہ بات لکھ کر بھیجی. کسی کا قول تھا کہ بی اے نائس پرسن، مطلب اپنے آپ کو ہمیشہ ایک اچھا انسان بناؤ، لیکن اسے پروف کرنے میں وقت ضائع مت کرو. بڑی پیاری بات ہے کہ بی اے نائس پرسن بٹ ڈونٹ پروو یور سیلف ٹو ویسٹ دا ٹائم. مطلب کہ اپنا وقت برباد مت کرو اس کو پروف کرنے میں کہ تم ایک اچھا آدمی ہو، کیونکہ بسا اوقات آپ صفائی دیتے دیتے جھاڑو بن جاتے ہیں. صفائی دیتے دیتے آپ جھاڑو بن جاتے ہیں، پھر ہر آدمی آپ کو لگانے لگتا ہے. تو بہت شکریہ عثمانی صاحب، میں دیکھ رہا تھا آپ کی چیزیں. یہ اس لیے کہا انہوں نے کیونکہ آج جب ہم یہ سیگمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ سب نے اچھا بننا ہے. آپ سب نے اچھا بننا ہے اور اچھا بن کر پروف نہیں دینا، صرف مدد کرنی ہے. سو بی اے نائس پرسن. اور ان کا جو میں مسئلہ آپ کو بیان کرنے والا ہوں اس میں آپ کو ان کی مدد کرنی ہے. سو بی اے نائس پرسن. جو وعدہ کریں اسے پورا کریں. وعدہ ویسے بھی پورا کرنا چاہیے. لوگ آتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا نہیں کرتے. وعدہ پورا کرنا چاہیے. اچھی بات ہوتی ہے ایفائے عہد پر اترنا، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہت محبوب ہے کہ جو وعدہ کرے پورا کرے. تو میں آپ کو اورنگی ٹاؤن لیے چلتا ہوں. اورنگی ٹاؤن میں یہ نزہت جہاں رہتی ہیں، جہاں تو نزہت ہے ان کے لیے، لیکن اس وقت جہاں ان کے لیے ایک ایسی کیفیت بن گیا ہے کہ جہاں ان کا گزارا بھی مشکل سے ہو رہا ہے. تو بے بس ماں ہے یہ اورنگی ٹاؤن کی، ایک بے بس ماں ہے. آئیے اورنگی ٹاؤن چلتے ہیں. میں آج آپ کو اورنگی ٹاؤن میں واقع کرائے کے مکان میں لیے چلتا ہوں جہاں ممتا کی ماری غمزدہ ماں نزہت یعنی نزہت جہاں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نزہت جہاں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر. بچے اسکول سے بھوکے واپس آتے ہیں تو کبھی کھانا ہوتا ہے، کبھی فاقہ اور کبھی سلاد پر گزارا. نزہت جہاں علاج کے لیے رقم نہ ہونے کی وجہ سے 2 بچوں کی موت کا صدمہ جھیل چکی ہے. اب کوئی اور سانحہ نہیں دیکھنا چاہتی. میرا نام نصرت ہے، میں اورنگ ٹاؤن کی رہائشی ہوں. سلائی وغیرہ کر کے میں اپنا گھر کا گزارا کرتی ہوں. کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، میں کرایہ بھی نہیں دے پاتی، اور پھر سلائی کرتی ہوں تو اتنی سلائی نہیں آتی، کم سلائی آتی ہے، مگر پھر بھی گھر کا گزارا جیسے تیسے کر لیتی ہوں. میرے شوہر کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے گھر پہ، کیونکہ کام وام ہے نہیں ان کا ٹھیک ٹھاک، کیونکہ زیادہ وہ ہو گئے ہیں ایجنٹ، تو اس لیے کام نہیں کر پاتے. اس وجہ سے کہتے میرے ہاتھ پیروں میں درد ہونے لگتا ہے میں زیادہ کام کرتا ہوں. تو ابھی پتہ نہیں تقریباً 4-5 دن ہو گئے، کچھ پتہ نہیں کہاں گئے کہاں نہیں. بس جب دل ہوتا ہے جب آ جاتے ہیں، بولتی ہوں تو پھر چیخ پکار کرتے ہیں، وہ مار پیٹ کرتے ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہہ پاتی، خاموش رہتی ہوں. میں وہ بھی کر لیتی ہوں جیسے بھی ہوتا ہے. بس میرے یہی 2 بچے، ان 2 بچوں کے لیے سوچتی رہتی ہوں. 4 بچے تھے، 4 میں سے یہ 2 بچے، 2 کا انتقال ہو گیا. ایک کو بخار چڑھا تھا تو اس میں پتہ ہی نہیں چلا، جیسے آج صبح میں بخار چڑھا، شام تک اس کا انتقال ہو گیا تھا. اتنا تیز بخار ہو گیا تھا اس کو، کہیں لے کے نہیں گئی. پھر بیٹا تھا 3.25 سال کا، تو اس کے خسرہ نکلی تھی. خسرہ میں بھی باہر والی خسرہ نہیں نکلی تھی، جو اندر سے نکلتی ہے نا، جیسے وہ نکلی تھی. تو اس کا بھی پتہ نہیں چلا. 3 دن گھر میں ہی رہا بیچارہ بچہ، کہ میں اس کو کہیں لے کے نہیں گئی، دوا نہ دلا پائی. میرے ہاتھوں میں ہی اس نے دم دے دیا تھا.
نصرت جہاں کا بوڑھا شوہر بے روزگار بھی ہے اور غیر ذمہ دار بھی ہے، کئی دن گھر کی خبر نہیں لیتا، مگر آفرین ہے اس باوقار اور خوددار خاتون پر جو سلائی کر کے بچوں کا پیٹ بھی پالتی ہیں اور اس کی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر مکان کا کرایہ پھر بھی ادا نہیں کر پاتی، اور اب مالک مکان کی جانب سے مکان خالی کرنے کا تقاضا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہی پریشانی ہے کہ میں کرائے کا مکان میں رہتی ہوں، میں کرایہ نہیں دے پاتی، بار بار مالک مکان بھی بولتے ہیں کہ مکان خالی کر دو، اگر میں مکان خالی کر دوں گی تو پھر میں کہاں جاؤں گی۔ رات میں بھی مالک آئے تھے، بول رہے تھے کہ کرایہ کب تک دو گی، نہیں تو گھر خالی کر دو۔ میں نے بولا کہ دے دوں گی، جہاں اتنے دن رکی ہوں اور دے دوں گی، تو خاموش ہو گئے تھے وہ۔ میرا NIC نہیں بنا ہوا تو اس لیے جاب پہ نہیں جاتی، اور پھر جاب پہ جانا مجھے خود کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ ماحول اچھا نہیں ہے باہر کا۔ گھر میں بیٹھ کے تو میں کر لیتی ہوں، اگر کم پیسے بھی ملتے ہیں تو پھر بھی کر لیتی ہوں، یا کہیں کوئی کہتا ہے کہ گھر میں آ کے کھانا وانا پکا دو تو وہ پکانے چلی جاتی ہوں۔ اس طرح سے گھر کا گزارا کر رہی ہوں، بچوں کو بھی تعلیم صحیح سے نہیں دے پا رہی میں۔ سلائی نہیں آتی تو پھر وہ نگوں کا کام لے لیتی ہوں، نگوں کا کام کرتی ہوں، نگ کے کام سے تھوڑے بہت مل جاتے ہیں تو پھر پکانا وکانا کر لیتی ہوں، کھانا پکانا۔ ہفتے 15 دن میں تو ہو جاتے ہیں 1000 روپے 800 روپے اس طرح سے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو اب سلائی بھی نہیں آ رہی زیادہ، بس اتنا ہو جاتا ہے کہ جیسے کھا لیتی ہوں، جیسے اگر صبح میں نہیں کھایا میں نے تو دوپہر میں کھا لیتی ہوں، اس طرح سے گزارا کر لیتی ہوں۔ کسی سے کچھ کہتی نہیں ہوں شرم کی وجہ سے، کہ کسی سے کچھ کہوں گی تو پتہ نہیں کوئی کیا سمجھے گا کیا نہیں سمجھے گا، کیونکہ میں اکیلی رہتی ہوں گھر میں، اس لیے ڈر لگتا ہے کسی سے کہتے ہوئے بھی کہ کوئی میری مدد کر دے۔ بچی اتنی بڑی ہو رہی ہے، بیٹا بھی 12 سال کا ہے میرا، بس یہی چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی روزگار کر دیں، ایسا کہ میرا بیٹا نیچے بیٹھ کے جیسے دروازے کے آگے بیٹھا رہے، کرتا رہے، میں بھی یہاں سے دیکھ بھال کرتی رہوں گی اس کی کہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہو یا کوئی الٹی سیدھی کوئی حرکت نہیں کرے اس کے ساتھ، اس لیے اتنا سمجھدار نہیں ہے وہ بھی، کیونکہ گھر ہی گھر میں رہتا ہے، میں نے اس کو باہر نکالا نہیں ہے ابھی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ ہی کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں۔ نصرت بہت خوددار خاتون ہے، یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتی، بس اتنی مدد چاہتی ہیں کہ کہیں سے 80,000 روپے کا بندوبست ہو جائے تو 12 سالہ بیٹے کو گھر کے باہر کیبل لگا کے، تمہارے لیے کیبل لگا کے دے دیں، جہاں وہ بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں فروخت کر سکے اور ماں کا ہاتھ بٹا سکے۔ ایک نمبر میں بتا رہا ہوں معید عمر صاحب، یہ نمبر ذرا نوٹ کر لیجئے گا، اندر کسی کو بھیج دیں، میں آن ایئر تو نہیں بولوں گا، یہ نمبر میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں۔ مزمل ملک اگر مجھے سن رہے ہیں، اورنگی یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ، تو وہ آپ کو بھی کال آ رہی ہے، ذرا آپ کال ریسیو کر لیجئے گا، میں یہ نمبر آپ کو معید بھائی میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نمبر اورنگی یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کے، یہ ہمارے بہت پیارا بچہ ہے ہمارا، یہ بہت کام کر رہا ہے، اس نے اتنا کام کیا ہے کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، اور یہ ان کو ملا لیں، آئے میری بات کرا دیں تاکہ میں ابھی ان کا مسئلہ حل کرا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا، کچھ نہ کچھ ہوگا، کچھ نہ کچھ خرچے کے بھی نہیں لگوانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم خرچے بالکل ہوگا۔ بات یہ کہ دیکھیں اماں، بلکہ آپ تو میری بہن ہے، بہن دیکھیے یہ درد اور دکھ جو ہے یہ پتہ ہے کیوں آتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے بہن؟ ہاں جی مزمل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے بیٹا، ٹھیک ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر، بالکل پہلے ٹھیک تو آپ کو بہت ساری مبارکبادیں، شادی کی مبارکباد،
میں نہیں آ سکا، اس کی آن ایئر بھابھی سے میں معذرت چاہتا ہوں. اور دوسری یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ وہاں پر کلینک کھولی ہے، وہاں کام کر رہے ہیں، میں آپ کی ساری کاوشیں دیکھ رہا ہوں اور آپ کی پوری آرگنائزیشن کو بہت ساری مبارکباد میری طرف سے. اور میں بیچ میں چکر پھر لگاؤں گا، بڑے دن ہو گئے آپ کی طرف آنا نہیں ہوا ہے تو میں آؤں گا. یہ ایک خاتون آئی ہوئی ہیں اورنگی ٹاؤن سے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نصرت جہاں ان کا نام ہے. اورنگی کس نمبر پہ رہتی ہیں جی؟ 12 نمبر اورنگی پہ رہتی ہیں. تو ان کا بچہ ایک ہے بہت بڑی تکلیف میں، ایک چھوٹا سا کیبن لگانا چاہتی ہیں کہ جس میں ان میں کھانے پینے، تو جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہے تھوڑی سی وہ ہم سے لے لینا. ذرا ان کا کیبن لگوا دو بیٹا آپ. ٹھیک ہے انشاءاللہ عامر بھائی، ان کے کیبن کا جو بھی خرچہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری ادارے سراد مستقیم ویلفیئر کی طرف سے کروا دیں گے. میرا بچہ بہت اچھا. میں پھر تم سے رابطہ کروں گا، میں تمہارا نمبر ان کو دے دوں گا. ٹھیک ہے؟ ضرور اپنا خیال رکھنا. اور پھر کسی دن بریانی اجتماعی پکواؤ نا تو پھر میں آؤں بنانے کے لیے. انشاءاللہ ضرور. خوش رہو. تو یہ میں نے آپ کا کیبن کا کرا دیا، انشاءاللہ یہ آپ کو کر دیں گے. باقی راشن آپ کے ساتھ جائے، کوئی اگر مخیر فرد مدد کرنا چاہتے ہیں تو کر. ایسے لوگ ہیں بیچارے کام کر رہے ہیں، اورنگی یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن چپ چاپ کام کر رہے ہیں لیکن یہ کام کر رہے ہیں. کوئی اور کال کرنا چاہے تو ہمیں کال کر لے، بس آ جائے. اچھا جی، تو یہ تو آپ کا ماشاءاللہ. اچھا، یہ جو راشن آپ کے ساتھ جائے گا، ایک راشن آپ کے ساتھ جائے گا ظفر عباس جعفری صاحب کی طرف سے، جو کہ جے ڈی سی والے ہیں. جانتی تو ہوگی ان کا، وہ بہت کام کر رہے ہیں جے ڈی سی کے. جو یہ میں تھوڑا بہت کام کرتا ہوں یہ. اور یہ مرحبا والوں کی طرف سے، یہ فوڈ بستی کی طرف سے یہ آپ کے ساتھ جائے گا. بیٹا کیبن لگ جائے گا، لیکن ایک میری بات سن لیجیے. ایک بات ہمیشہ نصیحت آؤں، امی ہے نا، امی کا خیال رکھنا. کیبن میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز مت بیچنا کہ کوئی علاقے میں تمہیں لا کر دے کہ یہ پڑیاں بیچ دو، فلاں بیچ دو. ایسا کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ صرف کیبن کے اندر کھانے پینے کی چیزیں، بچوں کی ٹافیاں یا بیسن چینی، جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر کے قریب سے. کیونکہ اورنگی ٹاؤن کی آبادی میں جانتے ہو بہت کنجسٹڈ ہے، لوگ آتے ہیں اس کیبن میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں وہاں آٹا بھی مل جائے اور کچھ اور مل جائے. تو یہ مزمل آپ کو کرا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ شاباش. تو آپ کے ساتھ جائیں گے. آج ایک بہت بڑی ہستی جو ہمارے درمیان نہیں رہی، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ کام میں نے چھپ کے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں چھپ اس لیے نہیں سکتا کہ میں خدا سے ہی نہیں چھپ سکتا. میں جتنی کوشش کر لوں بہت سی چیزیں چھپ کے کرنے کی، میں نہیں کر پاتا چھپ کے. وہ کر لیتے تھے چھپ کے. اللہ کا کرم ہے کہ کسی پر یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ چھپ کے کرنے دیتا ہے، اور کسی پر اللہ کا کرم نہیں ہوتا. اس حوالے سے کرم تو ہوتا ہے، کرم تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن یہ والا کرم نہیں ہوتا کہ چھپ کے کر کے دکھائے. کہ میں جب بھی کوشش کرتا ہوں کسی کی مدد کروں، کوئی کال آ جاتی ہے ہم کر دیں گے، تو وہ چھپ کے ہو ہی نہیں پاتا. تو یہ ایک بہت بڑی ہستی آج ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے. ان کا نام تھا معین اختر. معین اختر کی آج 10ویں برسی ہے. ٹک ٹک جو بھی کر رہا ہے ابھی 2 منٹ رک جائے بھائی. معین اختر کی آج 10ویں برسی ہے، اور معین اختر اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. معین اختر ایک ایسا نام، ایک ایسی شخصیت. میں معین بھائی کی آپ کو ایک بات بتاؤں. اب معین بھائی سے ہماری آخری ملاقات ہوئی جناب عبداللہ قادوانی صاحب کے گھر میں محفل میلاد میں. اچھا، عبداللہ قادوانی صاحب نے وہ محفل میلاد گولف کلب میں رکھی تھی. اگر عبداللہ قادوانی صاحب سے، عبداللہ قادوانی صاحب کی جو والدہ ہیں اب حیات نہیں ہے، بڑی پیاری خاتون تھی، بہت پیاری خاتون تھی. معین صاحب کی تصویریں چلاتے رہنا یار. اب بہت پیاری خاتون تھی، مجھ سے نعتیں سنا کرتی تھیں، میں ان کے پاس جاتا تھا، بیٹھتی، بہت پیار کرتی، چمٹا لیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے. اور عبداللہ قادوانی صاحب کی والدہ کی جو باڈی تھی، ہم دونوں بھائی مل کے ساتھ لائے تھے. ان کے بڑے بیٹے یعنی یہ عبداللہ قادوانی اور میں ساتھ تھا، اور ساتھ ساتھ اسد قریشی بھی تھا، جو کہ قادوانی صاحب کا بھائی ہے. بس سمجھ لیں کام ساتھ کرتے ہیں لوگ. 7th Sky ان لوگوں کی پروڈکشن کمپنی ہے. اسد قریشی اس میں ساتھ ان کا، دونوں بھائی ہیں بس ایک دوسرے کے، سمجھ لیں. میں بھی بھائی ہوں، بس یہ کہ اب میں تھوڑا سا قادوانی صاحب سے ناراض ہوں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ عبداللہ قادوانی صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے اپنی ماں سے جو محبت کی ہے، جو ماں سے پیار کیا ہے، ایسا پیار میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں سے کرتا ہو. اور شاید اسی وجہ سے
آج قادوانی ایک بڑے مقام پر ہے. جھگڑا اپنی جگہ, جو سچائی ہے وہ اپنی جگہ, جھگڑا رہے گا برقرار, وہ ہمیشہ رہے گا اور وہ صحیح نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں اس طرف نہیں ہوگا, اب آ جاتے ہیں دوسری طرف. اچھا معین اختر صاحب بیٹھے ہوتے, تو قادوانی بھائی میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ یار وہ معین بھائی آ گئے اور معین بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ والی نعت پڑھ دیا. عامر سے کو یہ والی نعت پڑھ کے سنائے. اچھا معین بھائی کی کمر میں تکلیف تھی اس وقت, بہت شدید تکلیف تھی, تو معین بھائی سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ میں نعت بیٹھ کے فرش پہ ہی سنوں گا, کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا. تو وہ نعت سنتے تھے, ان کو دلچسپ اچھی لگتی تھی, بہت پسند آتی تھی. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, جو آپ نے پڑھی اس دن. تو میں نے شعر پڑھا, یہ نعت کا میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں معین اختر صاحب کی روح کے اشارے ثواب کے لیے. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, ان کو دل میں بسا لیا. معین بھائی خوش کتنا ہو رہے ہیں. ہم نے دل مدینہ بنا لیا, ہم نے دل مدینہ بنا لیا, ہم نے ان کے دامن سے ہو کے وابستہ, ان کے دامن, ان کے دامن, ان کے دامن سے ہو کے وابستہ, سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے, سب سے دامن چھڑا لیا. معین صاحب روئے جا رہے تھے. خیر اس میں ہم نے اس زمانے میں بہت سارے اداکار تھے. ابھی ہماری بہن ہے, بلکہ اب تو وہ اب تو ہماری جو رکن قومی اسمبلی ہے ان کی وہ بہو ہیں عائشہ, تو وہ بھی وہاں موجود تھی, وہ بھی محفل میں بیٹھی ہوئی تھی اور نعتیں سن رہی تھیں. تو معین صاحب اٹھے کہنے لگے بس عامر یہ نعت سننی تھی. یہ بڑا میں آپ کو یہ ریلیٹڈ واقعہ سے بتا رہا ہوں. یہ ٹھک ٹھک کون کر رہا ہے, یہ رکوان ہے ٹھک ٹھک, ریلیٹڈ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے کیا کیا, میں نے یہ نعت پڑھی تو میرے پاس آئے کہنے لگے یار بات یہ کہ تو نعت بڑی اچھی پڑھتا ہے بھائی. میں نے کہا کہ اور میں آؤں گا کسی دن عالم آن لائن میں, اس زمانے میں عالم آن لائن کر سکتا, میں آؤں گا کسی دن عالم, کچھ جواب میں دوں گا. میں نے کہا معین بھائی آپ کا جب دل چاہے آئے بھائی. اور میں تجھے ایک بات اور بتا دوں, بہت بڑا فنکار ہے تو اندر سے چھپا ہوا, تو میں تراشوں گا. میں نے کہا معین بھائی لیکن یار میں تراش نہیں پاؤں گا, مجھے لگتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا جلدی. میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. خیر تو تھوڑی سی بات ہوئی, اس کے بعد معین صاحب چلے گئے. عبداللہ قادوانی صاحب ان کو باہر, بہت تمیزدار آدمی عبداللہ قادوانی صاحب, میری آپ کے بغیر جھگڑا ہے وہ رہے گا ہمیشہ. تو ان کو چھوڑ کے آئے باہر, گاڑی میں ان کو بٹھایا, چلے گئے. اس کے 1 ماہ کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ معین اختر اب اس دنیا میں نہیں رہے. معین اختر صاحب کی وصیت تھی کہ ان کی نماز جنازہ جنید جمشید پڑھائیں, ویسے ہی ہوا. اور قبر میں جب ان کو اتارا جائے تو دعا میں کراؤں. ان کے بیٹے نے مجھے بتایا, بیٹا آپ تھے ساتھ, میں جنازے میں تھا. جنازے میں میں نے سفیر الدین صاحب جو نہری ہیں ان کو میں نے روتے ہوئے دیکھا, اور ایسا روتے ہوئے دیکھا کہ میں جیسے بچہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ میری اب مدد کون کرے گا, چپ چاپ میرا گھر کون دیکھے گا. معین اختر نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہے کہ جو معین اختر کا جنازہ تھا وہ ملیر کینٹ سے شروع ہوا, یعنی گلشن اقبال کا جو حصہ ملیر کینٹ سے ملتا ہے جا کے, جو اب جو نئے بنگلے بنے, جو سفورہ گوٹ ہے اسکیم 33 سے لے کر ملیر کے قبرستان تک لوگ پیدل جا رہے تھے, گاڑیوں میں نہیں جا پا رہے تھے. لوگ چھتوں پہ کھڑے ہوئے تھے. کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ آدمی تھا, اور میں بڑی مشکلوں سے آگے مجھے پہنچایا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا, آپ تو ساتھ سے منظر کشی آپ کر سکتے, بلکہ آپ مجھے لے کر اندر پکڑ کے دیکھ رہے تھے, اندر لے گئے. میں نے بہتوں کا دیدار کیا آخری,
ظاہر ہے میرے ماں باپ کا دیدار تو میرے ماں باپ کا دیدار ہے, وہ تو اس سے اچھا دیدار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا, تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں نے جو معین اختر کا آخری دیدار کیا ہے, جب ان کا کفن اٹھایا گیا اور ان کا چہرہ دکھا, قبلے کی طرف چہرہ تھا, اور ایسے لیٹے ہوئے جیسے کہہ رہا ہوں بس عامر جلدی کرو, دعا کرو, مجھے اپنے رب سے ملنے جانا ہے. تو میں نے بس بات دعا کرائی, اور اس کے بعد معین اختر صاحب خاموشی سے کرتے مائک کو لین کا. ہاں ہاں یہ ہاں میں نے خود دیکھا کہ معین بھائی جب آتے تھے کسی پروگرام میں تو الگ ایک کرسی لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو یہ جو سامان وغیرہ اٹھانے والے لوڈر ہوتے ہیں, اسٹیج مینیجر ہوتے ہیں, وہ ایک لڑکا آیا, آدمی آیا اور کہنے لگا کہ معین بھائی میری بیٹی کی شادی ہے, تو کہنے لگے جو جو چاہیے نا لسٹ میں دے دے, پیسے نہیں دوں گا. ہاں جو چاہیے نا لسٹ بنا کے دے دے, پیسے. یہ میں نے مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور آپ نے یہ میرا بھی دیکھا ہوگا, میں بھی لسٹ مانگتا ہوں جی دفتر میں. میں نے ہم نے خیر ابھی بتانے والی باتیں نہیں ہیں کتنی کرائی, لیکن ایک کہ جب بھی کوئی شادی کے لیے آتے ہیں لسٹ بتا دو کیا کیا چاہیے, تو وہ ہم کرا دیں گے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے معین اختر صاحب کو. یہ جو کوئی کام کر رہا تھا نا, پانی کا پائپ پھٹ گیا, وہ پانی کا پائپ پھٹ گیا جو بھی ہو رہا تھا. بہر میں بہرحال دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی حضور کے, اللہ تعالیٰ معین اختر صاحب کو غریق رحمت کرے, انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آج ان کی 10ویں برسی ہے, لگ ہی نہیں رہا کہ 10 برس گزر گئے, لگ ہی نہیں رہا ہے معیز, لگ ہی نہیں رہا کہ 10 برس گزر گئے. معیز نے بھی کام کیا ہوگا ان کے ساتھ. یعنی آپ سوچیں کہ اتنی بڑی ہستی تھے, کئی لوگوں کو بنا گئے. بس یہ کہ معین بھائی میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکا کام, آپ کے لیے بس دعا کرا سکا. اب میں یاسر حسین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج یاسر حسین نے ان کو یاد رکھا ہے, ہمارے اداکار یاسر حسین, اور انہوں نے آج اپنے انسٹاگرام پہ واضح طور پہ دکھائے کہ آج معین بھائی کی 10ویں برسی ہے. یاسر تھینک یو سب کو یاد دلانے کے لیے اور سب کو احساس دلانے کے لیے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے,